السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں جی۔ آپ لوگوں نے ٹائٹل اور تھمبنیل بالکل ٹھیک پڑھا ہے۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ سارا ڈسکس کروں گی آگے چل کر۔ آج ہی مجھے تھوڑی سی خبر ملی اس بارے میں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ باقی وہی گھر کے کام ہو رہے تھے، اوون کی صفائی، سارا کچھ نکال کر، اور کیونکہ پیزے وغیرہ بننے تھے تو سوچا اس سے پہلے سارا جو اوون ہے اس کی صفائی کر لی جائے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پاکستان میں آپ لوگوں کو تو پتہ ہے پہلے اس چیز کو سیریس نہیں لیا گیا، اس بیماری کو، خاص کر عید کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن اوپن ہوا تو بہت ہی جو ہے بے احتیاطی کی گئی، جس کا جو رزلٹ ہے وہ اب نکل کے سامنے آ رہا ہے۔ بہت زیادہ جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہیں، وائرس بہت زیادہ پھیل گیا ہے کافی حد تک۔ مطلب کتنے خاندان جو ہے میں کہوں گی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کچھ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کچھ جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ اور پاکستان موسٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک فرد کمانے والا ہوتا ہے اور باقی سب اس پہ ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں، اور زیادہ وہی لوگ متاثر ہوئے ہیں جو باہر نکل رہے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک گھر کا فرد چلا گیا تو باقی جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی بالکل سڑک پر آ گئے۔ ابھی بھی جو ہماری عوام ہے، ہمارے لوگ ہیں، وہ نہیں اس چیز کو سمجھ رہے۔ میں دیکھتی ہوں تقریباً روز ہی نہروں پر نہانے نکلے ہوئے ہیں لوگ، بچوں کو لے کے وہ پارکوں میں نکلے ہوئے ہیں، شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں بازاروں میں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نیا جوڑا نہیں پہنیں گے یا نئی چپل نہیں پہنیں گے تو آپ زندہ رہیں گے تو یہ سب کچھ رہے گا، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ سب سے ضروری جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہیلتھ ہے، جو ہم لوگوں نے بالکل چھوڑ دی ہے۔ بس وہی بات ہے کہ جب ہمارا اپنا کوئی مرے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا، اس سے پہلے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آ جاتے ہیں علاج کی طرف۔ پہلے جو ہے جب سٹارٹ ہوا تو کافی شور پہلے پڑا کہ کلونجی جو ہے اس سے علاج ہو جاتا ہے۔ کافی چیزوں کا ظاہر علاج ہے، لیکن جو آپ کا امیون سسٹم ہے وہ بیسیکلی شروع سے ہی اسٹرانگ ہوگا تو آپ اس چیز سے فائٹ کر سکیں گے۔ روز نئی نئی چیزیں نکل کے سامنے آتی تھی، کبھی کوئی قہوہ، کبھی کسی چیز کا قہوہ آ رہا ہے، اور جی اس سے علاج کریں، پیاز سے علاج کریں، لہسن سے علاج کریں۔ تو پھر کچھ انجیکشن، کچھ دوائیاں جن کا پتہ چلا کہ اس سے جی علاج ہو رہا ہے بخار وغیرہ کا، تو وہ شارٹ ہو گئی مارکیٹ میں، یا ان کے پرائس جو ہے وہ ڈبل ٹرپل کر دی گئی، غائب کر دیا گیا انہیں۔ ابھی بھی آج کل بھی یہی سچویشن ہے، کچھ انجیکشن وغیرہ ایسے ہیں جو نہیں مل رہے کافی مریضوں کو۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے، بیسیکلی ہم خود کرپٹ ہیں۔ ہم حکومت کو کہتے ہیں ہم خود کرپٹ ہیں، ہم ہر چیز میں چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر جہاں پر ہمیں موقع ملتا ہے ہم کرپشن کرتے ہیں۔ میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گی۔ آج کل جو ایشو ہے، ہاٹ ٹاپک ہے سنا مکی۔ ان کے سنا مکی جو ایک جڑی بوٹی ہے، اس سے علاج جو ہے کرونا کا۔ سنا مکی عرصے سے استعمال ہو رہی ہے ویٹ لاس کے لیے، زیادہ تر یعنی کہ وزن کم کرنے کے لیے یا شوگر وغیرہ کے علاج کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتی۔ تو اب ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے شاید کچھ لوگوں نے اس کا استعمال کیا اور اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا، اور یہ بہت شور پڑ گیا جی سنا مکی سے جو ہے آپ کرونا کا علاج ہے۔ کچھ لوگوں نے تو شرط بھی لگا دی، ڈاکٹرز وغیرہ نے، میں نام نہیں لوں گی، کہ جی اب ہم اتنا جرمانہ لے لیں اگر مریض ٹھیک نہ ہو سکتا ہے یہ افیکٹڈ ہو اس چیز کے لیے، لیکن جو صورتحال ابھر کے اب سامنے آئی وہ یہ کہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اتنی مہنگی کہ مطلب سونے کے بھاؤ آپ کو مل رہی ہے اور مل ہی نہیں رہی، شاید کچھ لوگوں نے اٹھا دی ہے، سنبھال لی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہاں پہ اپنے ریلیٹیوز کا ساتھ تجربہ سارا شیئر کروں گی۔ ہوا کچھ یوں کہ ان کی اپنی دکان ہے پاکستان میں جس کو پنساری کی دکان کہتے ہیں، اور ان کے پاس یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، جڑی بوٹیاں ہر قسم کی۔ تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے کچھ تھا ان کے پاس، موجود تھی، تو جب مانگ اس کی بڑھی تو انہوں نے منگوانا چاہا کہ منگوا کر مزید رکھ لیں۔ تو جب وہ پتہ کروایا تو آئی تھنک کہہ رہے تھے کہ 2 سے 2.25 لاکھ کی ایک بوری، جو وہ پہلے شاید 10 سے 12 ہزار کی لے رہے تھے، وہ 2 سے 2.25 لاکھ روپے کی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس حد تک کرپشن ہے، کس حد تک ہمارے معاشرے میں جو ہے ہمارا معاشرہ کہاں تک چلا گیا ہے کہ اس سچویشن میں بھی ہم باز نہیں آ رہے۔ پھر ان کی اپنی ہی فیملی میں
آ گیا، یہ گھر میں ہی کسی کو ہو گیا تو انہوں نے اس کا استعمال شروع کر دیا جس طرح بتایا جا رہا تھا، اور پھر جو ان کے پاس موجود تھا انہوں نے اس کو سیو کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح فیملی میں یا جو جاننے والے ہیں ان میں سے کسی کو ضرورت پڑی تو وہ فی سبیل اللہ دیں گے، تو اس کے لیے انہوں نے اس کو سیو کر لیا۔ اور نیا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خرید ہی انہوں نے نہیں لیا، کیونکہ اتنے گنا مہنگی چیز جو ہے وہ لے کر تو اتنا ہی پھر وہ میں بیچیں گے، ظاہر پھر مہنگی لیں گے تو مہنگی ہی بیچنی پڑے گی، تو جو ان کے پاس موجود تھی وہ انہوں نے سیو کر لی اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، جاننے والوں کے لیے، اور اب وہ استعمال کر رہے ہیں اس کا۔ اور بتایا، میں نے ان سے اسپیشلی ساری ڈیٹیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ کافی جو ہے فرق ہے، یعنی کہ بخار ختم ہو گیا ہے، گلا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور جو سچویشن ہے وہ ایسے بھی زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی، مطلب سانس وغیرہ کا پرابلم نہیں ہوا تھا، ابھی سمسٹم اسٹارٹ ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کعوہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری وہ ڈیٹیل اسی طرح سے آپ کو مل جائے گی کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ وہ مجھے ساتھ یہی بتا رہے تھے کہ پہلے بھی اگر ہم نارملی جو ویٹ لوز کرتے تھے ان لوگوں کو جب ہم دیتے تھے تو ہم اسپیشل کہتے تھے کہ اس کا بے جا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے فوراً پیٹ خراب ہوتا ہے سب سے پہلے تو، اور جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے بچنے کی سب سے بڑی جو میں کہوں گی کہ آپ احتیاط، سب سے ضروری احتیاط ہے کہ آپ احتیاط کریں، جو آپ لوگوں کو بار بار کہا جا رہا ہے، اور اگر پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو جو ہے آپ ٹھیک ہے، یہ علاج سارے جو ہیں جڑی بوٹیوں وغیرہ سے ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بہت بے جا استعمال کسی بھی چیز کا اچھا نہیں ہوتا، تو زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ گرم اور تر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کھائی جائیں اس وائرس میں تو یہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے کلونجی ہوگی، اس طرح کی جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور تر ہوتی ہے، تو اس سے یہ جو ہے کافی جو ہے افاقہ ہوتا ہے اس کا۔ تو بس یہ سب بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو بیچنے والے ہیں اور خریدنے والے ہیں وہ دونوں ہی پاگل ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے، تو جو خریدنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پہلے اچھی طرح سے جو ہے سارا دیکھیں، جانچ پڑتال کریں، پھر کوئی چیز لیں، اور بے جا استعمال نہ کریں اس کا، بس جتنی آپ کو چاہیے اتنی لیں۔ اور بیچنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ مطلب دیکھیں کہ سچویشن کیا ہے، پوری دنیا پر اس ٹائم آفت آئی ہے اور آپ ہر چیز میں اپنا منافع دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری جو میرے پاس انفارمیشن تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ پھر سے یہی کہوں گی اگر آپ میں سے کوئی مریض ہے کرونا کا تو وہ جو ڈاکٹرز کی ہدایت ہیں سب سے پہلے تو اس پر عمل کریں، اور اگر آپ وہ علاج کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو ایک حد میں رہ کے کریں، اور جو پہلے اس سے کر رہے ہیں ان سے مشورہ ضرور لیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کتنے مقدار میں استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، اس چیز کا فائدہ ہو۔ اور پھر سے یہ کہوں گی خدا را اپنا خیال کیجئے، اپنی احتیاط بہت زیادہ کیجئے، صفائی کا دھیان رکھیے، اپنے امیون سسٹم کا دھیان رکھیے، اپنی خوراک کو بہتر بنا لیجئے ابھی سے ہی، تاکہ آپ پہلے سے ہی تیار ہوں اس بیماری سے لڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کو، آپ کے پیاروں کو، ہم سب کو۔ لیکن بہت زیادہ پاکستان میں پھیل رہا ہے، روز ہی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے، اور سن کر بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کسی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 2-3 تو میں نے ایسے سنے کہ ایک ہی گھر سے 2-2 3-3 میتیں ایک ہی دفعہ میں اٹھی ہیں۔ جی، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنے کلپس دکھا رہی تھی جو میں نے وقتاً ریکارڈ کیے تھے، تھوڑی ساری میک اپ کی کلیکشن اور ہیئر بیوٹی سے متعلق جو چیزیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کی ہیں۔ اور آج میری بیٹی کر رہی تھی فیس پینٹ، اس نے اپنا اسائنمنٹ کرنی تھی تو اس کے لیے فیس پینٹ کر رہی تھی، تو اس نے سب کچھ کھولا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو میں تھوڑے سے کلپس بنا لوں آپ لوگوں کے ساتھ، میک اپ کی جو پروڈکٹس ہیں جو یوز ہوتی ہیں ہمارے گھر میں زیادہ، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کے علاوہ کچھ ہیئر کی، زیادہ تر بابی براؤن کی ہیں، اس میں کافی ساری چیزیں، کچھ جو ہیں میرا میک اپ کی کلیکشن میں نے اپنی پہلی کسی ویڈیو میں بھی شیئر کی تھی، میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، جو انٹرسٹڈ ہو وہ دیکھ لے۔ اس کے علاوہ انسٹا پر اور ٹک ٹاک پر سارے لنک میں نیچے دے دوں گی، وہاں پر آپ کو پکچرز ملیں گی، میں ساری انشاءاللہ شیئر کروں گی، جو میک اپ کی اور فیس پینٹ وغیرہ کی، اور اس کے علاوہ ڈریسز کی بھی۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ لاک ڈاؤن ہے ابھی تک، یہاں پر تو اسکول کالجز وغیرہ نہیں کھلے، آن لائن ہی اسٹڈی ہو رہی ہے، تو پھر اس نے جو بھی کرنا ہو
وہ مجھ پر یا اپنی بہن پر یہ سب کچھ ٹرائی کرتی ہیں ہر قسم کا میک اپ، ہیئر اسٹائل، ہیئر کٹنگ اور سارے تجربے جو ہیں وہ ہم پر ہوتے ہیں۔ کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال ظاہر ہے بچوں میں اسی طرح سیکھنے سے ہی آتا ہے، تو پھر پورا ہم لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ وہ کر لے ہم پہ جو بھی اس نے تجربہ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ ڈیلے کیا تھا جب سٹارٹ میں اسکول وغیرہ بند کرنے تھے، اس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا، تو اب جو ہے کہ وہ کافی سوچ رہی ہے سب سے، یعنی کہ پیرنٹس وغیرہ سے بھی انہوں نے مشورے کیے ہیں، تو زیادہ تر ظاہر ہے پیرنٹس ابھی اس میں نہیں تھے کہ حامی نہیں تھے کہ اسکول کھولے جائیں، اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں وہ ان کے پیرنٹس بھی، اور تقریباً ساری کلاسز کے، تو پھر انہوں نے بس بیسک جو 2-3 کلاسز ہیں جیسے میٹرک ہو گئی، 10th کلاس اور 12th کلاس، ان کو بھی وہ ہفتے میں 2 یا 3 دن بلائیں گے، صرف 1-2 گھنٹے کے لیے، اور وہ صرف گروپ کی شکل میں بلائیں گے، صرف 2 یا 3 کلاسز کو۔ اوورآل باقی سب کو بھی آئی تھنک ستمبر کے بعد، ستمبر میں ہی اب کھلیں گے، اس سے پہلے تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اور کافی چیزوں سے لاک ڈاؤن وغیرہ ہٹ بھی گیا ہے، شاپس وغیرہ کھل گئی ہیں 1 جون سے یہاں پہ، کچھ جو رہتی ہیں کپڑوں وغیرہ کی، اور جو غیر ضروری چیزیں تھیں وہ بھی شاید 15 جون سے کھل جائیں گی یہاں پر۔ لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے اوورآل اسٹارٹ سے لے کے ابھی تک کہ جو UK کے لوگ ہیں انہوں نے کافی حد تک جو ہے رولز کو فالو کیا ہے، کیونکہ باقی جگہوں میں خبریں دیکھتے رہتے ہیں، نیوز سنتے رہتے ہیں، امریکہ ہو گیا، بڑے بڑے ملک جو ہیں تعلیم یافتہ، انہوں نے کافی ریزسٹ کیا، یعنی کہ کافی امریکہ میں تو خاص کر کے انہوں نے اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا کہ سب چیزیں بند ہو جائیں۔ ظاہر ہے کچھ معاشی پریشانیاں بھی تھی، جاب لیس ہو گئے بہت زیادہ بندے، لیکن پھر بھی اوورآل جو ہے UK والوں نے، میں نے دیکھا کہ کافی صبر تحمل کا مظاہرہ کیا، اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ تعاون کیا انہوں نے، ابھی تک لوگ جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں رولز کو۔ اور جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، ایک تو ثنا مکھی کے بارے میں بھی اور دوسرا جو بھی علاج چل رہے ہیں کورونا سے متعلق، اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، یا اگر آپ نے کوئی تجربہ کیا ہے، کوئی چیز استعمال کی ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، تو پلیز کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ ویدر بہت کاؤنٹ کرتا ہے، یہاں UK وغیرہ میں بھی کافی ٹھنڈ ہے، 1-2 دن دھوپ نکلتی ہے، تھوڑا سا موسم جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، گرمی نہیں ہوتی، بس نارمل سا موسم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سے ٹھنڈ آ جاتی ہے۔ لیکن جو پاکستان وغیرہ وہ والی ایشیا سائڈ ہے، وہاں پر ٹھیک ٹھاک گرمی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو ویدر بھی اس معاملے میں بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ گرمی ہے، ظاہر ہے ٹھنڈی چیزیں کھائی جاتی ہیں، زیادہ پانی ٹھنڈا پیا جاتا ہے، آئس کریم وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ بھی ایک دم سے آپ کے گلے کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر سچویشن کچھ ایسی ہے تو اس سے بھی لوگ جو ہے وہ ایک دم سے ڈر جاتے ہیں، اور پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ احتیاط ضرور کیجیے، بے شک جتنی مرضی گرمی ہے وہ ٹھنڈا پانی اور اس طرح کی چیزوں سے آپ لوگ پلیز احتیاط کریں، کیونکہ اس سے گلا فوراً جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور پھر سمٹمز وہی ہو جاتے ہیں، گلا خراب، بخار، اور پھر اس سے ایک تو بندہ ڈر جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بیماری نہیں لگنی وہ بھی چمڑ جاتی ہے آ کے، تو پلیز آپ لوگ اس معاملے میں بھی تھوڑا احتیاط کیجیے۔ جی یہ تھا لک، یہ جو انسٹاگرام کے اور سنیپ چیٹ کے فلٹرز جو ہوتے ہیں اس سے انسپائرڈ یہ لک تھی، تو یہ اینڈ پہ یہ نتیجہ نکلا ہے، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں۔ آج کل یہ کافی ان ہیں جو فلٹرز ہیں، اس سے انسپائرڈ جو میک اپ لک ہے کافی ان ہے، تو یہ ٹوٹل جو پوری ویڈیو میں نے اس کی بنائی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی نیکسٹ۔ آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، سنیپ چیٹ وغیرہ پر، میں سارے لنک کوشش کروں گی کہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں، ایڈیٹنگ کے ٹائم پہ اکثر مجھے یاد نہیں رہتا، لیکن سمپل ہیں سارے ہی میرے، پاکستانی موم ان مانچسٹر، انسٹا پر بھی، ٹک ٹاک پر بھی، سنیپ چیٹ پر، ہر جگہ، فیس بک پر، سب جگہ پر آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا، تو آپ لوگ ضرور وہاں پر بھی مجھے فالو کر لیجیے گا۔ میں وہاں پر ساری جو چھوٹی چھوٹی شارٹ ہیں، اسکرین شاٹ ہیں، اور جو لکس ہیں میں شیئر کرتی رہتی ہوں، تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا جن کو دلچسپی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریسپیز ہیں ساری جو آپ کو اس ولاگ میں اور پچھلے کوئی ولاگ میں نظر آئی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ باری باری ساری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پیزا کی، تونوں پیزا کی، چکن پیزا کی، قیمہ پیزا، تینوں ٹائپ کے بنے تھے تینوں کی، اور یہ جو اسٹرابری کیک ہے اس کی بھی، یہ اسٹرابری کیک بنا تھا، چاکلیٹ کیک بنا ہے 2 بار، کیرٹ کیک، تو ان سارے جو کیک ہیں اس کی بھی میں
ایڈٹ کر کے میرا دل ہے کہ دفعہ 3 4 5 ٹائپ کے کیک جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت مزیدار زبردست سے میری بیٹی نے ہی بنائے تھے. خاص کر یہ جو اسٹرابری والا ہے بہت ہی مزے کا بنا تھا. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. اور پھر سے کہوں گی ایک بار پلیز اپنا بہت بہت دھیان رکھیے, بہت احتیاط کیجیے. اگر بڑی کوئی آپ کو ضروری چیز چاہیے تو باہر جائیے, ورنہ کوشش کیجیے اپنے گھر کے اندر ہے. یہ جو کمانے والے ہیں انہیں تو نکلنا ہی ہے, لیکن باقی لوگ پلیز احتیاط کریں, اور جو باہر جا رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ احتیاط کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. آپ سب کے لیے بھی میری ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. اور لائک, سبسکرائب, شیئر, پریس دا بیل آئیکن. اللہ حافظ.